بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اے آر سٹوری ٹائم پر خوش آمدید۔ اسلامک واقعات، سبق آموز کہانیوں اور تربیتی سٹوریز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اے آر سٹوری ٹائم کو سبسکرائب کر کے بیل کے بٹن کو آن کر لیں۔ فتح مکہ سے فارغ ہونے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 رمضان سن 8 ہجری کو سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگرانی میں عزا نامی بت کو گرانے کے لیے ایک لشکر روانہ فرمایا۔ عزا کا یہ بت وادی نخلا میں تھا۔ قریش اور سارے بنو کنانہ اس کی پوجا کرتے تھے اور یہ ان کا سب سے بڑا بت تھا۔ بنو شیبان اس کے مجاور تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 30 سواروں کے ساتھ وادی نخلا میں جا کر اس کو گرا دیا۔ واپسی پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ تم نے کچھ دیکھا بھی تھا؟ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے حقیقت میں اسے نہیں گرایا، پھر سے جاؤ اور اسے گرا کراؤ۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بپھرے اور تلوار سونتے ہوئے دوبارہ تشریف لے گئے۔ اب کی بار ان کی جانب ایک ننگی کالے سیاہ رنگ کی پراگندہ عورت نکلی۔ مجاور اسے چیخ چیخ کر پکارنے لگے، لیکن اتنے میں حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زور کی تلوار ماری کہ اس عورت کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آ کر خبر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں وہی عزا تھی، اب وہ مایوس ہو چکی ہے کہ تمہارے ملک میں کبھی اس کی پوجا کی جائے گی۔ اسی مہینے میں حضرت سعد بن زید اشہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 20 سوار دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منات کے بت کو گرانے کے لیے روانہ فرمایا۔ یہ قدید کے پاس مشلل میں اوس اور خزرج اور غسان وغیرہ کا بت تھا۔ جب حضرت سعد رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے تو اس کے مجاور نے ان سے کہا تم کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا میں منات کے بت کو گرانے کے لیے آیا ہوں۔ اس نے کہا تم جانو اور تمہارا کام جاننے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ منات کی طرف بڑھے تو ایک کالی ننگی پراگندہ سر عورت نکلی۔ وہ اپنا سینہ پیٹ پیٹ کر ہائے ہائے کر رہی تھی۔ اس سے مجاور نے کہا منات اپنے کچھ نافرمانوں کو پکڑ لے، لیکن اتنے میں حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے تلوار مار کر اس کا کام تمام کر دیا۔ پھر آگے بڑھ کر بت کو بھی گرا دیا اور اسے توڑ پھوڑ ڈالا، لیکن خزانے میں کچھ نہ ملا۔ اسی مہینے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سوا نامی بت گرانے کے لیے روانہ کیا۔ یہ مکہ سے 3 میل کے فاصلے پر تھا۔ روحات میں بنو حذیل کا ایک بت تھا۔ جب حضرت عمر وہاں پہنچے تو مجاور نے پوچھا آپ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے گرانے کا حکم دیا ہے۔ اس نے کہا تم اس پر قادر نہیں ہو سکتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کیوں؟ اس نے کہا تمہیں روک دیا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تم اب تک باطل پر ہو، تم پر افسوس ہے۔ یہ کیا سنتا یا دیکھتا ہے؟ اس کے بعد بت کے پاس گئے اور اسے توڑ ڈالا۔ پھر اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ اس کے خزانے والا مکان بھی گرا دو، لیکن اس میں سے کچھ بھی نہیں ملا۔ پھر مجاور سے فرمایا اب بتاؤ کیسا رہا؟ اس نے کہا میں اللہ کے لیے اسلام لایا ہوں۔ تو دوستو ان سارے واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ جس جگہ پر بت ہو وہاں کہیں نہ کہیں شیطان بھی ڈیرے ڈال کر رہتا ہے، جو لوگوں کی ناجائز طریقوں سے ضرورتیں پورے کر کے لوگوں کے عقیدوں کو خراب کرتا ہے۔ آج ہمیں بھی اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ایمان کی ضرورت ہے۔ اپنے دل کو ایمان، یقین اور توکل کو اللہ تعالیٰ پر مضبوط کرنا چاہیے۔ تو دوستو ایسے ہی معلوماتی ایمان افروز اور تربیتی واقعات حاصل کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اے آر سٹوری ٹائم کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ و نگہبان۔